يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے اپنے اپنے مقرر وقت پر۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، جو ان کے حق کو ہلکا سمجھتے ہوئے آیا، ان میں سے کچھ بھی ضائع نہ کیا، ان نمازوں کو ادا کر کے آیا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے ان نمازوں کو ترک کر دیا، ان نمازوں کو چھوڑتا رہا، ان نمازوں میں کوتاہی کرتا رہا، تو اس کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ چاہے تو اسے جنت میں داخل کر دے اور چاہے تو وہ اسے عذاب دے دے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نمازوں کی مثال ایسے دی، فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے اگر ایک میٹھے پانی کی نہر گزر رہی ہو تو وہ آدمی اس نہر کے اندر دن میں 5 وقت نہاتا ہو، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ تو سامنے بیٹھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو شخص دن میں صاف پانی کے اندر 5 وقت نہائے تو اس کے جسم پر تو کوئی میل کچیل باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں ایسی ہیں تمہارے گناہوں کو ایسے پاک کر دیتی ہیں جس طرح پانی میل کو صاف کر دیتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازیں ایک سے دوسری نماز کے درمیان کے لیے کفارہ ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہ سے اجتناب کیا جائے، جیسا کہ فرمانی باری تعالیٰ ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو۔ مطلب یہ ہوا کہ عبادت کرنے سے انسان کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نیکیاں آگے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں، یعنی جو انسان نماز ادا کرتا رہتا ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ایک آدمی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک غلطی سرزد ہوئی ہے کہ میں نے ایک عورت کا بوسہ لے دیا ہے۔ گویا کہ وہ شخص اس گناہ کا کفارہ پوچھ رہا تھا، تو اس وقت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن کے دونوں سروں کی نماز صبح اور عشاء کی نماز ہے۔ ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق صرف صبح اور عشاء کی نماز کا ہے۔ جو منافق ہوتے ہیں وہ ان نمازوں میں آنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو چھوڑا گویا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ پھر حضور سے پوچھا گیا کہ دنیا کے اندر سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے افضل عمل بر وقت نماز پڑھنا ہے۔ پیارے مسلمانوں، نماز جنت کی کنجی ہے۔ توحید کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو سب سے پسندیدہ عمل قرار فرمایا ہے۔ اگر نماز سے بڑھ کر کوئی عمل افضل ہوتا تو دن کے وقت جو فرشتے نماز پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ نہ پڑھتے۔ لہٰذا کچھ فرشتے ایسے ہیں جو دن کے وقت کچھ قیام کی حالت میں ہیں، کچھ رکوع کی حالت میں ہیں، کچھ سجود کی حالت میں ہیں اور بعض قعدہ کی حالت میں ہیں۔ حضرت عقبہ بن مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سجدے میں گرنے والی خصلت سے بڑھ کر انسان کی کوئی خصلت اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ حالت سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ترین ہوتا ہے، لہٰذا سجود میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی کثرت سے سجدے کرنے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے اور لوگوں کے لیے بھلائی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔